اعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ لوگ افنان جوہر وسیم علیمراد جون غازی بہار آپ لوگ ٹھیک ہیں الحمدللہ؟ اور آپ لوگ تطہیر فاطمہ قصہ زہرا رئیسہ زہرا طاہرہ بطول سحر شفا بطول آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ آپ کے ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی 2 میں چل رہی تھی، آداب اسلامی 2 پارٹ 2 میں ہم نے 19واں درس یہ پڑھا، کھانے پینے کے آداب کے بارے میں چل رہا تھا 19ویں کے حساب سے۔ اس کے بعد 20واں درس جو ہے وہ شروع ہونا تھا، لیکن یہ جو پی ڈی ایف یہاں ہے اس میں کچھ پرابلم ہے۔ دیکھیں صفحہ 202 ہے، 19ویں درس کا لاسٹ 202 ہے، اس کے بعد یہ سیدھا 210 آ گیا ہے، یعنی 20 سے 8 پیج اس پی ڈی ایف سے غائب ہے۔ لہٰذا ہم نے اس درس کی الگ سے موبائل سے پی ڈی ایف بنا کے یہ آپ کو شیئر کی ہے، اور یہ رہی، کہاں رہی؟ یہ رہی، ٹھیک ہے، 20واں سبق تو ہم اس میں سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ پورے درس کی میں نے پی ڈی ایف بنائی ہے موبائل سے، حالانکہ اس میں کچھ درس کچھ تو ہیں یہ آخر، لیکن میں نے پورے درس کی 20واں سبق تو یہ رہا، پھر وہ بیچ میں ایک پیج ایکسٹرا آ گیا شاید، کیا بیچ میں وہ ایک پیج الگ سے 210واں صفحہ اس میں آ گیا ہے، جی ہو گیا بتا تو 209 اور 210، اس کا مطلب ہم نے پی ڈی ایف غلط بنائی ہے، تھوڑا آگے اور دیکھ لیتے تو ہے وہ 210 صفحہ ایکسٹرا کاپی اس میں آ گیا ہے، نہیں ہمارے دیکھیے 211 اور 200، ایک تو یہ ہمارا کمپیوٹر میں کچھ اس میں پرابلم آ رہی، 212 مطلب اس میں ہے درس، وہ اس وجہ سے دھوکا ہوا ہمیں 20ویں درس کا، کیونکہ 19ویں کے بعد سبق کے بعد سیدھا 202 کے بعد صفحہ دکھائی دیا، وہ بیچ میں ایکس آ گیا ہے، تو اس کا مطلب آپ لوگوں کے پاس جو فائل ہے پی ڈی ایف اس کی کتاب کی وہ صحیح ہے، بس ایک پیج کٹ ہے اس کے اندر ایکسٹرا، وہ الگ سے اس میں آ گیا، لہٰذا ہے اس اندر موجود، تو ہوتے ہیں پھر پی ڈی ایف کھولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ رہی الگ سے جو بنائی ہے اس کی کرنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ یہ میں نے اچھی بنائی ہے، دیکھیں پی ڈی ایف۔ چلیے 20واں سبق ہم پڑھیں گے، کھانے پینے کا آداب 19واں سبق بھی تھا، لیکن اس میں نمبر 1 ڈال دیا تھا، یہاں نمبر 2، کیوں؟ کیونکہ کھانے پینے کے آداب 2 درس میں مکمل کیے ہیں، 6 آداب میں سے 6 آداب پیچھے گنائے، 7واں یہاں۔ پہلا کیا بتایا تھا کہ جب کھانا جو ہے پاک و پاکیزہ اور حلال ہونا چاہیے، دوسرا اور بعد میں ہاتھ دھو لینے چاہیے، بسم اللہ، اور کھانے کے بعد الحمدللہ، بسم اللہ الحمدللہ، یہ 6 آداب ہم نے پیچھے گنائے تھے۔ آج 7واں ہے یہ کہ دسترخوان پہ کھانے پینے کے بعد کیا کرنا چاہیے، 7ویں نمبر پہ بتا رہے ہیں کھانے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں کھانا ہے جیسے بہت سے لوگ پوری مٹھی، حالانکہ بہت سے لوگ چمچے سے جو ہے وہ سپون سے کھاتے ہیں، جبکہ روایات میں ہاتھ سے کھانا زیادہ اچھا ہوتا ہے، کھانے میں ذائقے دار لگتا ہے کھانا، انسان جو ہے وہ چمچے سے وہ مزہ نہیں آتا، کیونکہ آدمی ہمارے اندر یہی پرابلم ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان اپنے آپ کو خود سے ہی پچھڑا ہوا سمجھتے ہیں، اور اپنی ثقافت اپنے دین کو کمزور سمجھتے ہیں، اس کی تعلیمات کو وہ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم ہاتھ سے کھائیں گے تو لوگ ہمیں پچھڑا ہوا کہیں گے، جی نہیں ایسا نہیں ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں، کھانے کا طریقہ۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد جو کچھ سامنے رکھا ہو صرف وہی کھانا چاہیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے محفلوں میں جب بیٹھتے ہیں اپنے سامنے نگاہ کم ہوتی ہے، سامنے والے کے ہاں آس پاس والوں کے پاس زیادہ نگاہ ہوتی ہے، شروع ہوتے ہی اپنے آگے سے نہیں وہاں سے اٹھانا بھی ذرا
ایسے ہوتا ہے. پھر اپنے آگے بریانی کی ڈش رکھی ہے لیکن اس میں سے کیونکہ ایک صاحب نے نکال لی ہے اس میں سے اب نہیں نکالیں گے کیونکہ مال دونوں نے نکال لیا جی. اب وہ دوسرے والے سے سامنے سے اٹھوائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی. ہاں اسلام دین کیا کہتا ہے؟ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد جو کچھ سامنے رکھا ہو صرف وہی کھانا چاہیے اور دوسروں کے سامنے رکھے ہوئے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور چھوٹا لقمہ لینا چاہیے. بہت سے ہوتے ہیں بس ہاں ایسے نا پورا جی الگ الگ آئٹم ہو تو اس کے دسترخوان اس طریقے سے بچھایا ہے تو بچھانے والا خود اتنا انتظام اس کے اعتبار سے کرتا ہے. چھوٹا لقمہ لینا چاہیے. چھوٹا کیونکہ اس کو چبانا اور ہضم کرنا آسان ہے. آج کل انسان جو پیٹ کی بیماریوں سے مبتلا ہیں پیٹ بھی بڑھ جاتے ہیں تو وہ اس کی ایک اہم اس کی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان بڑے بڑے لقمے لیتا ہے. ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے لقمے لیتا ہے تو وہ صحیح سے چبا نہیں پاتا. ایسے ہی آج کل لوگ کھانا کھاتے کب ہیں؟ منہ میں رکھا ہے بریانی انڈیلتے ہیں کھانے کو. کھاتے تھوڑے ہی ہیں انڈیلتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا آپ ٹرائی کر لیجئے گا. بہت سے کتنے ہیں منہ میں رکھا بریانی یا چاول تو یہ انڈیلنا ہوتا ہے. آپ بتائیے جب انسان کی پیٹ مشینری ہے وہ کوئی یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ اس میں کتنا بھی لوڈ کر دو مال جی. آپ گنے کی رس کی جو مشین ہوتی ہے اس میں اس کی کیپیسٹی سے زیادہ گنے گھسا دیں گے اس کے اندر چکا ٹوٹ جائے گا وہ جام ہو جائے گا. تو پھر جب وہ مشینری جو کہ بجلی سے چل رہی ہے طاقت سے بھی نہیں چل رہی سب کچھ جب وہ اپنی کیپیسٹی زیادہ ہونے پہ وہ ہو جاتی ہے بند ہو جاتی ہے دب جاتی ہے رک جاتی ہے. یا اونٹ کی خاص بات یہ ہے اس کا جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنا لادیے. اس سے زیادہ اگر لاد دیا وہ بیٹھ جائے گا چل کے نہیں دے گا بالکل بھی. وہ چلے گا ہی نہیں گڑ بہت پھر وہ بدتمیزی کرے گا. بدتمیزی کیا جیسے انسان ڈانٹتا بڑبڑاتا ہے نا اونٹ بڑبڑانے لگتا ہے. اونٹ بڑبڑانے لگتا ہے مالک کے اوپر. تو پھر یہ پیٹ بیچارہ چھوٹی سی اس کی مشینری آپ اس میں اس کی ایک مثال کے طور پر کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک بار میں اتنی ہی کیپیسٹی لے سکتا ہے لیکن آپ ایک کے اوپر ایک لقمہ کرے جائیں گے تو بتائیے اس کا کیا ہوگا. اور آپ دیکھیے وہ سست پڑ جاتا ہے انسان کو. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آپ کو کبھی کبھی کہ جب آپ کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں تو بالکل انسان سست پڑ جاتا ہے. آپ بھی سوچتا ہے وہ کھانے سست وہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں زیادہ کھانے سے بریانی کھانے سے فلانا کھانے سے میں سست ہو جاتا ہوں. سست آپ نہیں ہوئے ہیں. سست وہ مشینری ہوئی ہے بڑی سختی سے کام کر رہی ہے. اس کی جب وہ ساری طاقت وہاں لگا دی اس نے اس کھانے کو پچانے میں تو ہاتھ پیروں میں طاقت کہاں رہ جائے گی. پھر انسان نڈال ہو کے پڑ جائے گا زندہ لاش. پھر گھر والوں کے تانے ملیں گے لاش کی طرح پڑا رہتا ہے کچھ کام کا نہیں ہے کچھ کام کا نہیں ہے. دی جائے کام کر لے اب اٹھائی نہیں جا رہا اس سے. کیوں؟ کیونکہ ساری طاقت تو لگ گئی اس میں جو اس نے بھوسا ڈالا ہے وہ بے تحاشا بھرا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ مشینری اسی لیے کہتے ہیں کہ رات کا کھانا بھی سویرے کھانا چاہیے تاکہ اس مشین کو پچانے میں ٹائم بھی لگے. ورنہ انہیں ٹائم نہیں ملے گا تو پھر وہ پوری رات آپ کی ڈسٹرب ہوگی. پھر آپ کو گیس بنے گی یہ ہوگا وہ پرابلم ہوگی. جب کتنی پرابلمس آنی شروع ہو جائیں گی. تو حکیم کہتے ہیں اور علماء کو معصومین سے کہی اس کی علت یہ بھی تو ہے نا کہ آپ اگر ٹائم پہ صحیح سے جو طریقہ سکھایا کھانے کا بتایا سکھایا گیا آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے. کیونکہ ساری بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ پیٹ ہے. پیٹ ہے اور آپ جانتے ہیں پیٹ کھانے سے خراب ہوتے ہیں جی. پیٹ سنبھال لیجئے سب سنبھل جائے گا. آپ کو گیس کی پرابلم ہے آپ کو ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے آپ کو یہ پرابلم ہے آپ کو وہ پرابلم ہے. آپ کھانے کا نظام ٹھیک کر لیجئے. آپ نظام ٹھیک کر لیجئے سب ٹھیک ہو جائے گا. سب ٹھیک ہو جائے گا. چھوٹا لقمہ لینا چاہیے کیونکہ اس کو چبانا اور ہضم کرنا آسان ہے. اور یہ کہ بڑا لقمہ مسلمان کی شایان نشان نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اسے چبانا نگلنا اسے ہضم کرنا بھی مشکل ہے. جس چیز میں کھانا کھا رہا ہو اس کے کنارے سے کھانا شروع کرے. یہ نہیں ہے کہ پلیٹ سامنے ہے میں نے اپنی پلیٹ اتار لی اب اپنے سامنے والے حصے سے کھائے پلیٹ میں بھی اپنی بھی پلیٹ میں کھا رہا ہے کبھی یہاں سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. یہ کیا ہو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے کنارے سے کھانا شروع کرے اور درمیان سے شروع
نہ کرے. بہت سے بیچ میں سے شروع کرتے ہیں, اور جب تک پہلا لقمہ اچھی طرح نہ کھا لے دوسرا منہ میں نہ رکھے. ٹھیک ہے, یہ کھانے کے طریقہ ہے. جہاں تک ممکن ہو دوسروں کی طرف نہ دیکھے کھانا کھاتے وقت. کیوں؟ اس کا ایک ریزن تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی انسان اب عادتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں. بہت سو کی بیچاروں کی منہ کھانا کھاتے ٹائم منہ بڑا عجیب بن جاتا ہوں, ایسے کرنے لگتے ہیں, ہنسی چھوٹ جائے گی, اس کی بیچاری کی توہین ہوگی نہیں. جی تو جی ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھا کرے کھانا کھاتے ہو, پتہ نہیں کون کیسے چباتا ہے, کون کیسے منہ میں لقمہ رکھتا ہے, منہ کیسا بن جاتا ہے بیچارے کا, اس کا آنکھیں کیسی ہو جاتی ہیں. بہت سے یوں کر کے انگلی یوں کر کے یوں کھائیں گے تو یوں انگلی کھڑی ہوگی, کوئی یوں. تو ایک سے ایک انسان ہے ڈیزائننگ. تو لہذا ایک دوسرے کی طرح, ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے اس لیے بھی, ٹھیک ہے, بلکہ بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ کھائے اور تادیر دسترخوان پر بیٹھا رہے. اب نیم کیا, اور آج کے معاشرے نے کیا کر دیا, جتنی جلدی ہو سکے کھانے, چاہے دھڑا دھڑ زبردستی ٹھوسنا پڑے لیکن جلدی, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یوں کہہ دے کہ یہ کتنا کھا رہا ہے. جب دسترخوان پر دیر تک بیٹھنا بہت ثواب ہے. کیوں؟ بس دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے, قیامت کے دن حساب کتاب نہیں ہوگا اس وقت کا. جی. اور دیر تک دسترخوان پر بیٹھ کے کھائے, یہ نہیں ہے کہ ایک دم جھٹ دینی سے اٹھے کھایا. دیر تک دسترخوان پہ آرام آرام سے اطمینان سے کھانا چاہیے, سکون سے, بہت دیر تک آرام سے. اور اگر کسی کے سامنے ایسا کھانا آ جائے جو اسے بالکل پسند نہ ہو تو اپنی ناگواری کا اظہار نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ آس پاس والوں کو چہرہ دیکھ کے پتہ لگ جائے کہ اسے کھانا پسند نہیں ہے. اپنی ناگواری کا کہ مجھے پسند نہیں, اظہار نہ کرے. جیسے گھر میں ممی کیا بنایا ہے کہ بیٹا بینگن بنایا, اور نہ ہی اس کھانے کی مذمت کرے. جیسا کہ امام حسن علیہ السلام ارشاد گرامی ہے, فی المائدہ 12 خصلۃ, مائدہ دسترخوان میں 12 خصوصیات ہیں. یجب علی کل مسلم ان یعرفھا, ہر مسلمان کو پر واجب ہے کہ ان خصوصیات کو جانے. کیا ہے؟ اربع منہا فرضون, 4 اس میں سے فرض ہیں. اربع منہا سنتون, 4 اس میں سنت ہیں. اربع منہا تادیبون, 4 ان میں سے 12 بتائیں نا, جی 4 واجب ہیں, 4 سنت ہیں, 4 آداب میں سے. فاما الفرض, واجب کیا کیا ہے دسترخوان میں؟ فالمعرفۃ والرضا والتسمیۃ والشکر. معرفت, بولیے, معرفت, معرفت, رضا, رضا, بسم اللہ کہنا, شکر اللہ، کرنا. شکر. یہ 4 چیزیں تو ضروری ہیں, فرض ہیں. اما سنت, سنت کیا کیا ہے؟ وضو قبل الطعام, کھانے سے پہلے وضو. والجلوس علی الجانب الایسر, بائیں طرف بیٹھنا, جی. جی. اور والاکل بثلاثۃ اصابع, 3 انگلیوں سے کھانا کھانا. جی 3 انگلیوں سے. 3 انگلیوں سے کھانا کھانا, ٹھیک ہے, 3 انگلیوں سے. وَلَعْقُ الْأَصَابِعِ, انگلیوں کا چاٹنا, کھانے کے بعد انگلیوں کا چاٹنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی ہاتھ دھلے ہوئے ہیں, میل چاٹ لیا. جی سمجھ میں آیا؟ تو یہ 4 چیزیں فرض ہیں. ٹھیک ہے, 1 2 3 4, 4 چیزیں فرض ہیں. سنت, یہ 2 چیزیں سنت ہیں. امام حسن فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں فرض ہیں, یہ 4 چیزیں سنت ہیں. کون کون سی واجب فرض ہیں؟ بولیے. معرفت یعنی رضا, بسم اللہ کہنا, شکر کرنا. سنت کیا ہے؟ وضو قبل الطعام, کھانے سے پہلے وضو. والجلوس علی الجانب الایسر, بیٹھنا بائیں جانب, 3 انگلیوں سے کھانا کھانا. والاکل اصابع, انگلیوں کا چاٹنا. اما تادیب, آداب میں سے کیا ہے؟ فالاکل مما یلیہ, جو کھانا جو اس کے سامنے ہو اس میں سے. تصغیر اللقمہ, لقمے کا چھوٹا ہونا. والمضغ الشدید, خوب زیادہ چبانا, مضغ کہتے ہیں چبانا. وقلت النظر فی وجوہ الناس, لوگوں کی طرف نگاہ نہ کرے ان کے چہروں پر کھاتے وقت. یہ کیا آداب دسترخوان. تو یہ 12
دسترخوان کے اندر 12 خصوصیات پائی جاتی ہیں. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں ہر مسلمان کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے. 4 خصلتیں ان میں فرض ہیں، 4 سنت ہیں اور 4 آداب میں شمار ہوتی ہیں. 4 فرض کیا ہے؟ معرفت، رضا اور بسم اللہ. بسم اللہ کہنا اور شکر. 4 سنت ہیں: کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، بائیں پہلو بیٹھنا، بائیں جانب بیٹھنا نہیں، بائیں پہلو پہ بیٹھنا، بائیں سائڈ پہ، 3 انگلیوں سے کھانا کھانا اور انگلیوں کو چاٹنا. اور آداب جو ہیں 4 چیزیں آداب میں آتی ہیں: سامنے رکھا ہوا کھانا کھانا، چھوٹا لقمہ بنانا، اچھی طرح چبانا، لوگوں کی طرف کم سے کم دیکھنا. ٹھیک ہے. جی. امام جعفر، ہاں اب بولو کیا کہہ رہے تھے؟ بائیں طرف بیٹھنا ہے. بتایا تو بائیں طرف، بائیں پہلو پہ بیٹھنا. جی سمجھ گئے. بائیں تشریف پہ ٹک لگانا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اکل احدکم فلیاکل مما یلی. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو مما یلی، اپنے سامنے سے کھائے، اپنے سامنے رکھا ہو وہی کھائے. اور یہ بھی منقول ہے روایت. اب آپ لوگوں کو جی. تطہیر، صدف، سحر، یہ بھی منقول. انا لکل شیء حدا، ہر ایک چیز کی حد ہوتی ہے. ینتہی الیہ، وہ ٹھیک ہے جس تک وہ منتہی ہوتی ہے، یعنی اور کوئی ایسی چیز وما من شیء الا ولہ حد، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی کوئی حد نہ ہو. فاتا بالخوان فقیل ما حدہ، جب بات دسترخوان کی آئی تو پوچھا گیا اس کی کیا حد ہے؟ فقال حدہ، اس کی حد یہ ہے کہ اذا وضع الرجل یدہ، جب انسان ہاتھ رکھے بڑھائے کھانے پہ تو قال بسم اللہ، تو بسم اللہ کہے. وَإِذَا رَفَعَهَا، جب ہاتھ اٹھائے یعنی کھا چکے تو قال الحمدللہ، تو الحمدللہ کہے. وَيَأْكُلُ كُلُّ إِنسَانٍ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور ہر انسان کھائے اپنے سامنے والے اس میں. وَلَا يَتَنَاوَلُ مِنْ قُدَّامِ الْآخَرِ، دوسروں کے سامنے سے نہ کھائے. سمجھ میں آیا؟ جی. ہر چیز کے حدود ہوتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کی کوئی حد نہ ہو. اسی دوران خوان لایا گیا، ہاں اسی وقت خوان کا ذکر ہے نا، خوان آیا، دسترخوان کا کھانے کا ٹائم ہوتا، دسترخوان لایا گیا. تو آپ سے پوچھا گیا اس کے کیا حدود ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب کھانا شروع کرے تو بسم اللہ کہے، جب کھانے سے ہاتھ کھینچ لے تو الحمدللہ کہے، اور ہر انسان اپنے سامنے سے ہی کھائے، دوسروں کے سامنے سے اٹھا کر نہ کھائے. ٹھیک ہے. جی. آپ ہی سے یہ بھی مقبول ہے. اس سے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرمایا؟ اطیل الجلوس علی المواعد، مواعد مائدہ کی جمع ہے. دسترخوانوں پر بیٹھنے کو لمبا کرو، دیر تک بیٹھا کرو دسترخوان پر. فإنها ساعۃ لا، دیکھیے انها ساعۃ لا تحسب من اعمارکم، اس لیے کہ یہ مدت، یہ وقت جتنا تم دسترخوانوں پہ خرچ کرتے ہو یہ تمہاری عمر میں شمار نہیں کیا جائے گا. آپ جانتے ہیں عمر کا حساب کتاب ہوگا، جب عمر کا حساب کتاب ہوگا تو یہ عمر میں شمار نہیں ہوگا. نہیں ہوگا، تو یعنی اس کا مطلب اس ٹائم کا حساب کتاب نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ مت کرنا زیادہ ہوشیاری کہ اچھا دسترخوان والا ٹائم جو ہے وہ حساب کتاب نہیں ہوگا تو موبائل وغیرہ سارے کام لے کے بیٹھے دسترخوان پہ، کہ حساب کتاب تو ہوگا نہیں، یہی کر لو سارے کام. جی نہیں مولانا. ٹھیک ہے. دسترخوان پر تعدیر بیٹھا کرو کیونکہ یہ مدت تمہاری عمر میں شمار نہیں ہوگا. نہیں کی جاتی ہے. کون فرما رہا ہے یہ؟ تطہیر، رئیسہ، طاہرہ، بتول، صدق، فاطمہ، سحر، شفا، چھٹے امام علیہ السلام. آپ سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے چھٹے امام علیہ السلام سے. اقر الحارہ حتی یبردا، چھوڑ دو گرم کو حتی یبردا، یا جب تک ٹھنڈا ہو جانا ہو، یعنی گرم کھانے کو جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک نہ کھاؤ. ٹھیک ہے. جب تک رکھے رہنے دو، رکھا رہنے دو، جب تک گرم کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک رکھا رہنے دو. گرم کھانا ویسے بھی مکروہ ہے. جی. کیوں؟ فإن رسول اللہ قرب الیہ طعام الحار، اس لیے کہ رسول خدا کے قریب جب کھانا لایا گیا، گرم کھانا لایا گیا. جی جب گرم کھانا پیش کیا گیا تو فقال، آپ نے فرمایا اقروا، رکھ دو اسے، حتی یمکنا ما کان اللہ لیطعمنا النار والبرکۃ فی البارد، اسی طرح رکھا رہنے دو یہاں تک کہ ٹھنڈا ہو جائے.
کیوں؟ خداوند عالم ہمیں آگ کھلانا نہیں چاہتا، خداوند عالم ہمیں آگ کھلانا نہیں چاہتا، اور ٹھنڈے کھانے میں برکت ہے، ٹھنڈا کھانے میں۔ برکت ہے۔ اور آج کیا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک گرم دعوتوں میں ٹھیک ٹھاک گرم نان آ جائے، یہ ٹھنڈا ہے، گرم گرم تازہ ہاتھ کا نکلا ہوا ہو، ایسا نہیں ہاتھ میں لگے پھر یہ ہوتا ہے نہیں۔ آج بوڑھے زیادہ کرتے ہیں یہ ہے خاص کر کے۔ تو رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں، جوان بھی ایک اچھا کھاتا بھائی، جب ظاہر سی بات ہے نان بھائی پکا رہا ہے، گرم گرم لپٹے رکھے ہیں لا کے دے رہے ہیں، نہ بھوک لاؤ، ایسا ہی ہوتا ہے۔ بریانی جلدی سے ابھی بالکل دم لگایا، جیسی بھاپ کھولا، بھاپ نکلی، گرم گرم اتار کر ٹھنڈا میں برکت ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ آئے کا خیال رہے گا۔ اگر یہ کام کا آپ لوگ خیال رکھیں گے تو آپ کی گھر کی لیڈیز کو فالتو میں ایکسٹرا کام نہیں کرنا پڑے گا، بار بار گرم کر کے دینا ہے جی۔ بلا وجہ کے جو کھانا ابھی بن کے نمٹا ہے، ابھی بن کے رکھا گیا ہے، آدھا گھنٹے بعد اگر کسی کام سے آ رہے ہیں، آدھے گھنٹے بعد کھانا لگا دو، گرم کرو ذرا، آدھا گھنٹہ ہوا ہے بنے ہوئے کھانا جی۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو نہیں؟ کمال ہے، میں لڑکیوں کے پکش میں بھی کبھی کبھی بولتا ہوں تو یہ تفریحی رحم نہیں کرتی ہیں جی۔ آپ لوگوں کو لگنا باری گرم کرنا آپ لوگوں کے لیے نہیں بولنا چاہیے، کوئی بھی جی آواز لہجے سے بھی نہیں لگتا کہ نہیں بات اچھی لگی۔ اور ایسی جب بات ہوا کرے ذرا مائک آن کر کے کلاس بیٹھا کریں گھر میں، تاکہ گھر کے مرد بھی سن لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو گرم کھانے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دسترخوان لایا گیا، گرم کھانا لگایا گیا تو آپ نے کہا رہنے دو، ابھی رکھ دو، کیونکہ خدا ہمیں گرم آگ نہیں کھلانا چاہتا ہے، ٹھنڈے کھانے میں برکت ہے جی۔ اب ٹھنڈے کا مطلب یہ بھی ٹھنڈا نہ ہے کہ آپ بالکل ہی فریج میں سے اٹھا کے دے دیں گے، تو آج کل کے زمانے میں فریج بھی تو چل گیا ہے جی۔ فوراً فریج میں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اور پہلی بات تو کھانا فریج میں رکھنے بھی چاہیے، کھانا زیادہ سے زیادہ 2 ٹائم کا ہی تو بنتا ہے، اور ایک سے دوسرے ٹائم سڑ تو نہیں جائے گا کھانا۔ دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، نقل ہے کہ ان رسول اللہ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا، منع کیا ہے، ينفخ فی طعام، کہ پھونک مارا جائے کھانے پر، اور شرابی، شراب کا مطلب شراب نہیں، پینے والی چیز پر جی۔ رسول خدا کھانے یا پینے والی چیز میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے، اور ہماری تربیت ہی پھونک سے شروع ہوتی ہے، گرم بچے کو کھلاتی ہے ماں، تو ہماری تربیت ہی غلط سے ہوتی ہے شروع۔ پھونک نہیں مارنا چاہیے، اچھا سکھائے گا، کیوں پھونک مار کے کھلانا، ٹھنڈا ہونے دیجیے۔ ویسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھونک مارنا مکروہ ہے، پھونک مارنا کھانے پہ 8ویں جی 8واں ہے پرخوری سے پرہیز، زیادہ کھانے سے بچنا، زیادہ کھانے سے زیادہ نہیں کھانا ہے، کھانے پینے میں پرخوری سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ پرخوری ہر یہاں تک ٹھوسنا، گلے تک ہے، ہوتے ہیں نا بعض، وہ اتنا ٹھوستے ہیں کہ ڈکار کی بھی جگہ نہیں چھوڑتے، ڈکار جب لیتے ہیں تو بس آ گیا منہ میں جی۔ خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ میں سے گڑبڑ ہے کچھ۔ دیکھیے کھانے پینے میں پرخوری سے پرہیز ضروری ہے۔ آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ لوگ یہاں تک بھر لیں، کیونکہ ہاسٹل میں جو رہتے ہیں انہیں تو معین مقدار میں ملتا ہے، تو کہہ نہیں سکتے کہ بھائی تم یہاں تک ہاں دعوت وغیرہ میں جاتے ہوں گے تو وہاں پہ پتہ لگتا ہے۔ ڈکا نہیں کھا سکتے نا، ڈکا نہیں کھا سکتے یعنی ایک دم بد اخلاقی ہے ڈکا، میں تو مارتا ہوں، میں میرے ساتھ میں کھاتا ہوں، کیونکہ اس سے انسان کیا ہے، پرخوری سے کیا ہوتا ہے، اس سے انسان کے جسم و روح دونوں پر ہی خطرناک اثرات طاری ہوتے ہیں جی۔ آپ کو معلوم ہے جسمانی تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، جسمانی کیا نقصان ہے، روح کے بھی غلط اثرات ہیں۔ زیادہ کھانے سے انسان جب بھر جاتا ہے نا پیٹ، تو اس کے شہوت والا جو وہ مادہ ہے وہ بڑھنے لگتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے جی، روح پہ بھی غلط اثر ہوتا ہے
تو روح پہ بھی اثر ہے غلط ہے اس کا زیادہ کھانے سے، اور جسم پہ تو ہے ہی۔ اس لیے روایات معصومین میں پرخوری سے پرہیز کرنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تمیت القلوب بکثرت الطعام، اور زیادہ کھانے سے دل مر جاتے ہیں، زیادہ کھانے سے دل مردار ہو جاتے ہیں، دل مردار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دل مردار ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ والشراب بکثرت الطعام والشراب، زیادہ کھانے پینے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ فإن القلب يموت كالزرع، دل بھی، دل سے مراد یہ والا فزیکل دل نہیں ہے، قلوب سے مراد، یہ جب بھی لفظ قلب آئے تو وہ الگ بات ہے، فزیکل والے کے لیے قرینہ موجود ہے کہ یہاں پہ وہی مراد ہے، لیکن قلب کا مطلب روح کا ہوتا ہے۔ قلب اور دل جو کہتے ہیں نا، انسان کا دل مردہ ہو گیا، دل مردہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکل دل مردہ ہو گیا، ورنہ جس دن یہ مردہ ہو جائے گا تو انسان مر جائے گا، اس دن ہی انسان مر جائے گا۔ لہذا دل مردہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح مر گئی، روح مر گئی، ٹھیک ہے، روح۔ تو قلب سے مراد یہ قلب نہیں ہوتا ہے، بعض جگہ دل قرآن کے اندر جتنے بھی لفظ، جتنی بار بھی شاید قلب اور وہ آیا ہے، ان سب میں قلب سے مراد روح ہی ہے۔ تو قلوب بھی یموت و مرتے ہیں کھیتی کی طرح۔ تو جیسے کھیتی مرتی ہے نا، آپ کو معلوم ہے کھیت کے اندر مقدار سے زیادہ کھاد ڈال دے مر جائے گی، پانی زیادہ بھر دیجیے مر جائے گی، کچھ نہ کچھ زیادہ بھر دیجیے کھیتی مر جاتی ہے نہیں مر جاتی ہے؟ اسی طرح زیادہ حد سے زیادہ پیٹ بھرنے سے، کھانے سے بھی دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی کون دی؟ میں نے نہیں دی، انہوں نے دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بڑھیا جوک مار دیا، ابھی آپ نے بڑھیا جوک مار دیا، کھانا ٹھیک ہے، لا تمیت القلوب بکثرت الطعام، اپنے دلوں کو کھانے والطعام والشراب، اپنے دلوں کو کھانے پینے کے ذریعے سے مردار مت بناؤ۔ فإن القلب يموت كالزرع إذا أكثر عليه الماء، اس لیے کہ قلوب بھی مرتے ہیں، دل بھی مرتا ہے جیسے کھیتی، جب اذا اکثر علیہ الماء، جب اس پہ زیادہ پانی ڈالتے ہیں تو جیسے کھیتی خراب ہو جاتی ہے، ایسے ہی زیادہ کھانا پینا سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ آپ ہی سے بھی یہ بھی منقول ہے، کیا منقول ہے؟ لا يدخل ملکوت السماوات والارض من ملأ بطنه اللہ، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو وہ آسمان اور زمین کے ملکوت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اگر کسی مرتبہ اور مقام پہ پہنچنا ہے کہ آسمان و زمین کے ملکوت میں پہنچیں تو پیٹ خالی رکھنا پڑے گا آپ کو۔ آپ اسی لیے دیکھ لیجئے جتنے بھی اوروپا گزرے عارف لوگ، ان کے پیٹ کمر سے ملے باندھ کے رکھتے تھے، کم کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مت کہنا کہ آپ کیوں موٹے ہیں، میں ہارمون کی پرابلم کی وجہ سے ہوں، میں یہ سمجھے کہ کھانا زیادہ، کیونکہ کھانا زیادہ، وہ انسان جس کی زندگی ہاسپٹل میں گزری ہو کیسے زیادہ کھا لے گا آپ بتائیے؟ میں چھوٹی سی عمر میں 6-7 سال کی عمر سے ہاسپٹل میں ہوں، ہم بھی 6-7 سال، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں کوئی ابھی موٹا نہیں ہوں، یقین نہ ہے تو فیس بک پہ کبھی بھی سرچ کر لینا، اور وہ فیس بک سے پہلے، اور فیس بک تو ابھی چلی ہے، اس سے پہلے بھی بالکل پہچان بھی نہیں سکتے، میری کمر 28 تھی، لڑکیوں کی 28 سے زیادہ ہوتی ہے، اور ابھی پچھلے 3-4 سال میں ہوا ہے، ابھی کا دیکھنا ہے تو گوگل پہ سرچ کرتے ہیں۔ 3-4 سال کی ہارمون کی کوئی پرابلم، اور جب سے بھیا کا انتقال ہوا تب سے زیادہ، اور ڈسٹربیشن ہو گیا ٹینشنوں کی وجہ سے، تو وہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بیماری اللہ اس زمانے کی بیماریوں کی وجہ سے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہر موٹا انسان اس کا مطلب زیادہ کھاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی ابھی اس زمانے میں جو نئی نئی بیماریاں، کیونکہ کھانے صاف نہیں ہیں، پرابلمس ہیں، زہر ہیں، اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، آپ نے مثال میں ایک دفعہ کسی درس اخلاق میں دی تھی کہ جب آپ کا کوئی ڈرائیور ہو، آپ منہ چھوٹ اس میں پیٹرول ڈال دیں، تو وہ آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ کو یہاں سے وہاں چھوڑ کے پھر وہ کیا کرتا ہے، جو مرضی آتا ہے وہاں لے کے جاتا ہے، پھر وہ گاڑی اپنے پرسنل کاموں تک کے لیے لے جاتا ہے۔ لیکن آپ اس میں پیٹرول اتنا ہی ڈالیں جتنے کا
یہاں سے وہاں تک پہنچنے کا اور وہاں سے وہاں تک پہنچنے میں کام آئے تو پھر وہ احتیاط سے چلائے گا گاڑی. پھر وہ احتیاط تو یہ جو ہمارے بدن ہے نا، یہ بدن ایک گاڑی ہے، اس کو اتنا ہی پیٹرول دیجئے جتنا چاہیے. راہ خدا میں یہ جسم زندہ رہ سکے، خدا کی عبادت وغیرہ میں کام آ سکے. جس دن اسے زیادہ حد سے زیادہ دینے لگے یہ خدا کی سرکشی کو اتر جائے گا. انسان کا یہ خاص بات ہے، انسان اپنے خالق کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. پھر تو اسے اتنا ہی دیجئے جو قیام آخرت سدھارنے تک کے لیے کام آئے گے، اور اگر اسے حد سے زیادہ دیں گے تو بولیے سرکش ہو جائے گا. آپ اسے یہ بھی منقول ہے تو کیا زمین و آسمان کے ملکوت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ انسان جس کا پیٹ بھرا ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، رسول خدا نے کہ لیس شیء ابغض للہ من بطن ملا، خداوند عالم کی تصدیق بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ مبغوض کوئی چیز نہیں، یعنی جس سے اللہ غضبناک ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہ کیا ہے؟ پیٹ بھرے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بالکل ہی بھوکا رہے. پیٹ بھرے سے مطلب آپ نے روایات میں سنا ہوگا کہ پیٹ کھانے سے جب اٹھ جائیے، جب تھوڑی سی جگہ رہ جائے اٹھ جانا چاہیے. یعنی اتنی کہ اگر آپ وہاں سے کھا کے نمٹے اور کہیں گئے، کہیں کسی نے زیادہ ہی تکلف کیا تو آپ کی اتنی جگہ ہو کہ ایک دو لقمہ اور لے لیں. جی جی جی. ورنہ آدمی ہوتے ہیں ایک جگہ دیکھ کے ہی مچل جاتے ہیں، یہاں تک بھر لیتے ہیں. اب اتنی بھی جگہ نہیں ہوتی کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی ڈال لیں اندر. میرا بہت ہوا ہے سر. جی ہاں آپ ہی کی یہ ارشاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایاکم وفضول المطعم، فضول سے مطلب بیکار زیادہ زیادہ کھانے سے بچو. فإنه يسم القلب بالقسوة، کیونکہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں، قساوت آ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں. وَيُبْتِئُ الْجَوَارِحَ، دیکھیے جو میں نے بات کہی تھی، سست ہو جاتے ہیں اعضائے بدن اللہ کی اطاعت سے. اعضاء و جوارح بتی سست ہو جاتے ہیں. پھر نماز آپ کھانا ٹھیک ٹھاک کھا کے ذرا نماز پڑھنے کھڑے ہونا کیسے لگے گا؟ نہیں پڑھ پائیں گے آپ، سستی ایک دم ہے، کیونکہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. اور وَيُسِمُّ الْحِمَامَ عَنْ سِمَاعِ الْمَوْعِظَةِ، پھر اللہ کی اطاعت میں سست پڑنے لگتے ہیں اور نصیحت سننے سے پھر کمزور ہو جاتا ہے انسان. پھر نصیحت اسے سننے کو نہیں لگتی، اچھی نہیں لگتی نصیحتیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے نصیحتیں؟ تو پھر ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہ